اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں کر پا سکتا. شیاطین اس سورت سے دور بھاگتے ہیں. اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک, یہ کچھ فضیلتیں تھی جو سورہ بقرہ کے تعلق سے ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور ایک بات جو کچھ سورہ بقرہ سے تعلق سے پتا ہے, لینتھیسٹ سورہ ہے یہ سورہ جو ہے 286 آیت پر مشتمل ہے, اور اس کی 286 جو ہے نا آیتیں ہیں, اور یہ ایک مدنی سورہ کہا جاتا ہے. کئی آیتیں جو ہے نا مکی بھی ہیں اس میں, لیکن کیونکہ میجر پارٹ جو ہے نا مکہ میں نازل ہوا تھا تو اس سے مدنی اور مکی کا ڈیفرنس آئی گیس آپ سب کو پتا ہے, لیکن جو ہمارے نیو لسنرز ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ مکی سورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل کی گئی. ٹھیک, ڈیفینیشن آف واٹ از مکی سورت بولے تو مکی کا مطلب ہوتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل کی گئی. اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں وہ مدنی صورت ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ایون دو اگر مدینے کے بعد میں بھی آپ جیسے سورہ مائدہ ہم دیکھیں گے, کیا ہوا وہاں پر آپ مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے نا, تو وہاں پر نازل ہوئی تو کیا وہ مکی صورت ہوتی؟ نہیں, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. دیٹس وائی دیٹ از اے مدنی سورہ. تو ٹوٹل 85 جو ہے نا مکی صورتیں ہیں, 29 جو ہے نا مدنی صورتیں ہیں. مکی اینڈ مدنی کا ڈویژن ہے. 114 پوری صورتیں ہیں, تو اس میں سے 85 جو ہے نا مکی صورتیں ہیں اور 29 مدنی صورتیں ہیں. چلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں. بہت زیادہ احکامات اس میں ہمیں سمجھنے کو ملیں گے, اور جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ایک براڈ ڈویژن میں آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں. خلیل رحمان چشتی کے جو میپس ہیں, قرآن کے جو نقشے بنائے ہیں, اس میں سے میں ڈویژن دیکھی ہوں, اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جو شروع کی 1 to 39 آیتیں ہیں, اس میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز کو ڈسکس کیا گیا ہے. انسانوں کی 3 کیٹیگریز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس کے بعد میں آیت نمبر 40 to 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کے بنی اسرائیل کی جو ڈاؤن فال ہوا ہے اس کے ریزنز بتائے گئے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد 141 to 283 جو ہے نا, اس کے انشاءاللہ پکچر میں آپ کو ڈال دوں گی گروپ پہ. 142 سے لے کر 183 تک, 142 to 283 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسنجرز کی طرف سرنڈر ہونے کی دعوت دی ہے, سبمٹ کرنے کی دعوت دی ہے, اور بہت سارے جو ہے نا اس میں کمانڈمنٹس یعنی کرنے کے احکامات بتائے گئے ہیں, اور ریسپانسبلٹی ٹو کنوے دا میسج ٹو دا ہول ہیومینٹی ایز اے خلیفہ جو اب ہم کو بنایا جائے گا, جو ہم دیکھیں گے تو اس میں پھر ہم کو کنوے کرنا ہماری ریسپانسبلٹی ہے. یہ کہاں پر پڑھنے والے ہیں 142 سے 283 تک. 284 سے لے کر 286 میں اس میں کیا ہے, اس میں دعاؤں کی طریقہ بتایا گیا ہے, اور جو ہے نا سکسیس کی جو ہے نا سیکریٹس اور بتائے گئے ہیں اس میں, اور ہم کتنے محدود ہیں ایز اے مسلم, ایز اے انسان ہماری کتنی لمیٹیشنز ہے وہ بھی ان آیتوں میں ڈسکس کیا گیا ہے. اگر میں سینٹرل تھیم اس کا ہم پڑھے تو کیا ہے, ہمارا سورہ بقرہ کا یہی تھیم رہے گا کہ ٹرانسفر آف ریسپانسبلٹی ٹو کنوے دا میسج, یعنی ہمیں جو میسج ملا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, بنی اسرائیل جو ہماری سینئر قوم تھی انہوں نے یہ میسج کنوے نہیں کیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہم ان آیتوں میں اس سورے میں پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے جلدی سے ہم سورہ شروع کر دیتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ساتھ ساتھ میں آپ نوٹ کر دیجیے شارٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ انٹروڈکشن میں پڑھنے سے پہلے جو نئی مسلم کی طرح پڑھی, ایک نرسری کے بچے کی طرح ہم بول رہے ہیں, تو کیا ہے فرسٹ پڑھتے کیا کتاب ہے, یہ کس کی کتاب ہے؟ ہو از دا آتھر آف دا بک؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس بک بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ کتاب اللہ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوا رہتا, میں بھی کوئی فلاز ہوں گے, پلیز ہمیں بتا دیجئے گا, ہمیں میسج کر دیجئے گا, اصلاح کی ضرورت ہے. اس طریقے کے آتھرز بک لکھتے ہیں. دا سپر آتھر, سپر جو ہے نا ہمارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لی ہے, سب سے پہلے اس میں پڑھتے ہاں کریکٹ ہے کہ نہیں کی, آتھینٹک ہے کہ نہیں کی, کون ہے اس کے پبلش کرنے والے. دیس آر دا تھاٹس ہے نا, جب ہمارے دماغ میں آتے رہتے ہیں ہاں یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تو اس وقت ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پن پوائنٹ کر دیا گیا ہے کہ اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں. جس نے یہ دنیا بنائی ہے اسی نے یہ کتاب نازل کی ہے.
ہے نا, جو بک مینوئل آتی ہے مشین کی طرف سے, کمپنی کی طرف سے مینوئل آتی ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں ہاں بھائی مشین بنانے والا ہے تو مینوئل بھی کریکٹ ہی ہوگی, ہے نا, اور وہ کریکٹ بھی ہوتی ہے 100%. اسی طریقے سے دنیا بنانے والا انسان بنانے والے کی طرف سے ہے, تو سب سے پہلے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کراس, ٹھیک ہے, ڈونٹ کر دیجئے, کوئی شک نہیں لانا, کوئی بھی احکامات مجھے سمجھنے نہیں آ رہا, بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ has given this commandment, سمجھ لیں میرا سوچ چھوٹی ہے, میری عقل چھوٹی ہے, میں لمیٹڈ ہوں, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کریکٹ ہے, اللہ کے احکامات کریکٹ ہیں, کوئی شک آ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اسی لیے سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو, ٹھیک ہے, فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے ہم, اور اللہ تعالیٰ سے پناہ کہیں گے شیطان مردود سے حفاظت کرے, کیونکہ وہ کیا کرتا معلوم ہے, ہمارے دماغ میں فتنے ڈالتا رہتا, ہاں اس کا مطلب کیا ہوا, ہاں اس طریقے کے خیالات وسوسے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو فوراً شیطان سے جو نا اپنے آپ کو پناہ کر لینا, اور ایز اے مسلم ایز اے مومن مجھے اور آپ کو اس میں کر دینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک اور کوئی احکامات مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا, بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنی شعور اور اپنی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہدی للمتقین, ہدی للمتقین, اگر ایمان ہماری جو ہے نا دوا ہے تو متقین ہونا کیا ہے, ہمارے لیے پرہیز ہے. دوا جب ہی, ایمان ہمارا جب ہی پروان چڑھے گا جب ہم متقی ہوں گے. ہم ایمان بھی کر رہے ہیں, ہم تقوی اختیار نہیں کر رہے, تو پھر دوا بھی کھا رہے ہیں اور خوب ساری مٹھائی کھا رہے ہیں, شوگر کی دوا بھی کھا رہے ہیں, خوب ساری مٹھائی کھا رہے ہیں, اٹ ول بی نیوٹرلائز. ان دا سیم وے اگر ہم ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار نہیں کرتے, تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری, ٹھیک ہے, تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھوں کو محسوس کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرنا. اللہ کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں, چاہے ہم کہیں بھی ہو, تنہا ہو, اکیلے ہو, پبلک میں ہو, لوگوں کے ساتھ ہو یا ڈیلنگز میں ہو, معاشرے میں ہو, گھر میں ہو, شوہر کے ساتھ ہو, بیوی کے ساتھ ہو, ہر معاملے میں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس ہم پیدا کر لیتے ہیں تو کیا ہے, قرآن کا مطلوب ہی ایک متقی انسان ہے, ایک باشعور اور اللہ کی ذات کو محسوس کرنے والا انسان ہے. تو یہ اس میں ہدایت کس کو ملنے والی ہے, متقین کے لیے. تو فوراً ریڈی ہو جانا, اللہ تعالیٰ مجھے متقی لوگوں میں بنا دیجیے, ساتھ ساتھ میں دعا کرتے رہنا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کون ہے وہ, کوالٹیز کیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے, تقوی لوگوں کی, سوری یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوالٹیز گنا رہے ہیں. کون سی کوالٹیز ہیں جو ایمان لانے والے ہیں, وہ ایمان کس پہ لاتے ہیں, یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لانے والے ہیں, ہاں, ویقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرنے والے, سبحان اللہ, اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں, تھرڈ کوالٹی. ٹھیک ہے, اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں, فورتھ کوالٹی. اس کے بعد میں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی پناہ پانے والے ہیں. آیت نمبر 1 to 6 میں 1 to 5 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ کیریکٹرسٹکس آف ٹرو بلیورز ہم یہاں پر پڑھنے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں وہ لوگ, مجھے بھی اور آپ کو کیا بننا ہے, یہی فرسٹ کیٹیگری میں جانا ہے. 3 کیٹیگریز ڈسکس کیے گئے ہیں آیت نمبر 1 to 20 تک, جیسا ہم سٹارٹنگ میں ڈسکس کیے تھے, لیکن 1 to 5 کرنے کے کام, 1 to 5 کا جو ہے نا طریقہ کار مجھے اپنی زندگی میں ڈالنا ہے. تو فرسٹ کیا ہے, آمن, یہ ہے بالغیبی, ہم لوگ ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر, غیب کے اوپر. کوئی شرط نہیں, کوئی دیکھنے کی شرط نہیں, کوئی محسوس کرنے کی, چھونے کی, چکنے کی, محسوس کرنے کی شرط کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اور بن دیکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم دیے ہے نبی کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے, اس پر جو کا تو یقین رہنا. آمنتو بالغیبی, ہم سب ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے غیب پر ایمان لانا. مچھلی کے پیٹ میں جو ہے نا, مچھلی کے اس کے پر یہ دیکھنا, تاروں کے بیچ میں تلاش کرنا, یہ مومن کا نشان. ہاں, ہم اللہ کی نشانیوں کو تلاش کریں گے, اللہ کی قدرت کے اندر, اپنی ذات کے اندر غور کریں گے, کیسا دل جو ہے نا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد. ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں بہن, اذان ہو رہی ہے, انشاءاللہ.
नंबर 1 से 5 तक हमने ट्रू बिलीवर्स के जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर हमने डिस्कस की। तो फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर क्या बोली थी? अल्लाह ताला बताते हैं ईमान लाने वाले हैं। ईमान किसके पर लाने वाले हैं? गैब पर ईमान लाने। फिर गैब क्या है? जो आंखों से पोशीदा है, आंखों से पोशीदा है, बट इनविजिबल रहने में और एग्जिस्ट नहीं करने में फर्क है। ठीक है, दे एग्जिस्ट, बट हमारी जो आंखों की जो बीनाई है, जो आंखों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने लिमिटेड 6x6 का जो विजन अता किया है, ये हमारा लिमिटेड विजन है। दैट्स वाई हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते। ठीक है, तो दे एग्जिस्ट बट दे आर इनविजिबल, अल्लाह ताला ने उन्हें गैब के पर्दों में पोशीदा रखा है। मोमिन के लिए हमको ये भी पता होना चाहिए। अब गैब क्या है? गैब पर ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं यानी कि जो हम अल्लाह ताला ने बताए हैं, हदीस से हमको पता चलता है, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो मखलूकात में हो सकते हैं कि तख्लीक में जो जिन है या फरिश्ते हैं, इस तरीके के जो मखलूकात है अल्लाह ताला जो हमारे साथ बता रहे हैं, ये इस पर ईमान लाना। जो का तू एक लघु करे बगैर, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां ने बना लेना, जिन्हों को एकदम से बहुत ज्यादा सुपर पावर नहीं समझ लेना, दे हैव देयर ओन लिमिट्स। ठीक है, इसके गुलू करे बगैर और एक गैब पर ईमान लाना सेकंड पॉइंट है। देखिए, मुझे भी इसमें ये बार पढ़ने के टाइम पे सेकंड गैब का ईमान लाने की बात पता चली। सेकंड का ईमान, गैब पर ईमान लाने का मतलब होता है कि आने वाले फ्यूचर के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला जो गैब के पर्दे में, हमारा फ्यूचर क्या है? गैब के पर्दे में, जो अल्लाह के इल्म में होता है, उस पर भी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बताए गए अहकामात पर ईमान लाना है। फॉर एग्जाम्पल, कयामत की निशानियों के बाद बताई गई है, या फिर कयामत डे ऑफ जजमेंट के बारे में बताया गया है, वो भी अल्लाह के गैब के पर्दे में है, वो भी वैसा ही होने वाला है जैसा अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताए हैं। ये दोनों चीजों पर बंदे मोमिन को ईमान होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करना और पढ़ने का मतलब मैं समझती हूँ आप लोगों को पता है। नमाज पढ़ना अकेला, कभी दिल बोला नहीं पढ़ा, उस तरीके की नमाज को कहा जाता है, लेकिन कायम करने का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती से जमा देना, है ना। तो नमाज कायम करने का मतलब होता है कि 5 वक्त की नमाज मेरी पुख्तगी के साथ, पूरे खुशू और खुजू के साथ अदा की जाए। ठीक, और हमारा वर्कशॉप थोड़ा सा बीच में रह गया है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो वक्त और सहूलत से हम पूरा वर्कशॉप इसका नमाज तक कंप्लीट कर पाए। फॉर नाउ वी कैन से दैट कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नमाज कायम करने वाला बने। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो थर्ड क्वालिटी बताई है, वो रिस्क हमने दिया है, इसमें से खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है उस किताबों पर, उस किताब पर ईमान लाते हैं, और इससे पहले जो नाजिल की गई है उस पर भी ईमान लाते हैं। व्हाट डज इट मीन? कि पहले की किताबों पर भी ईमान लाना है, उतने कमेंडमेंट्स जो तौरात में है, इंजील में है, कुरान मजीद में, पूरे फॉलो करना। क्या खाली कुरान के जो अहकामात है उस पर फॉलो? अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल। अगर अल्लाह कहता कि वो भी ईमान लाओ, वो भी फॉलो करो, ये भी ईमान लाओ, ये भी फॉलो करो, तो हम क्या करते? हमारे पास तो 114 सूरतें पढ़ने का टाइम ही नहीं है। हमारे पास नहीं है टाइम कि अल्लाह सुब्हाना ताला की 7800 आयतों को गौर करें, पढ़ें, लफ्जी तर्जुमा सीखें। हम नहीं तदब्बुर कर सकते। अल्लाह को पता था हमारी कमजोरी। शायद अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसीलिए कहा है कि उन किताबों को छोड़ो, बस बिलीव करो, क्योंकि वो तहरीफ भी हो चुकी है। देयर आर सो मेनी चेंजेस, मैनिपुलेशन उसमें आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ एक किताब पर अमल करना, एक ही किताब है। 114 बहुत ही छोटी मुख्तसर जिंदगी का इतना बड़ा अरसा, अगर 60-70 ईयर्स की जिंदगी में एक कुरान पढ़ने टाइम नहीं मिला, एक कुरान समझने टाइम नहीं मिला, दिन में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं लगाया, हफ्ते में 2-3 दिन अल्लाह के लिए नहीं लगाए, तो हम जिंदगी से क्या करें? ईमान लाने का मतलब तो ये नहीं है कि मैं कुरान को मानती हूँ, अल्लाह की किताब उठा के रखो, जुज़ में डाल के रखो, कुरान का ऐप डाउनलोड कर लो, जब मुसीबत आती है तो मखसूस आयतें पढ़ लो। डज इट मीन कि ईमान लाना ये होता है? सोचिएगा किस तरीके का ईमान है। ईमान का मतलब होता है कि मैं उस चीज को इस तरीके से अपनी जिंदगी में अमल करूं। ईमान दिल के यकीन का नाम है, और जिस चीज पर यकीन होता है बंदा उस पर अमल करता है। अगर हम कुरान पर अमल नहीं कर रहे तो कैन वी से दैट मुझे इस पर ईमान है? क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं ईमान लाई? सोचिएगा, बहुत बहुत गहरी आयत है। ये अल्लाह का कलाम है, सबसे हिकमत वाला, सबसे वाइज, सबसे इल्म वाला।
اس نے ان باتوں کو کہا. جتنی ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے, ہم الجھ کر اس میں سے اپنے آپ کو تلاش کر کر انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھار سکیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوتا ہے ایمان لانے کا مطلب اس پر صداقت کو تسلیم کرنا اور اس کی احکامات کو عمل میں لایا جائے. ٹھیک, اور اس کے بعد میں کیا ہے, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ قریش کے پاس جو اب ہم پڑھیں گے آگے دیکھتے جائیے, اور سیرہ میں بھی ہم سیشنز میں پڑھ گئے تھے, جو قریش کا جو پنگا تھا, جو ان لوگوں کو پرابلم تھا, وہ آخرت کے ایمان تھے کہ ہاؤ کم کہ مرنے کے بعد انسان زندہ کر دیا جائے. کہ اتنی بات ان لوگوں کو سمجھنی نہیں آئی کہ ایک کلنگ تھا, ایک پیٹ میں رحم میں ایک مادہ تھا جو حقیر سا, اس کو کھڑا کر دیا 6 فٹ کے 5 فٹ کے آدمی کے روپ میں. جب ہماری ہڈیاں رہیں گی, جب ہماری چیزیں باقی رہیں گی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنانا مشکل ہے؟ ایک بار میں آٹا گون کو بنا دی پوری روٹی, آٹا گنے ہوا ہے, پھر آٹے گنے ہوئے سے میرے کو روٹی بنانا مشکل ہوتا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ کرے. تو وہ لوگ اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں. ایز اے مومن مجھے اس پر یقین کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی بار بھی خوبصورت بنائے اور دوسری بار بھی کیڑا کر سکتے ہیں, اور کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں. اور یقین لانے کے بعد میں تیاری بھی کرنا ہے, ہر چیز کا حساب دینا ہے. ایک سنگ والی بکری اور دوسری سنگ والی بکری کی حدیث یاد کر لیجئے, اتنا بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے. کی آف سکسس مل چکی ہے. اب تھوڑے نیگیٹو کیریکٹرز ہم اللہ تعالیٰ ڈسکس کرنے والے ہیں. 6 to 7 میں کافروں کا بیان ہے, 8 to 20 میں منافقت کا بیان ہے. ٹھیک, جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, ان کے لیے ایسا ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. وہ سخت سزا کے مستحق ہے. یہ کافروں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کر دیا ہے کہ یہ ڈونٹس میں آتے ہیں, ہمارے ڈونٹس میں حصہ ہیں. وہ لوگ چھپاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو, اور یہ کہاں تھے معلوم ہے, کافران یوزولی مکی زندگی میں پائے جاتے. آپ جو نیکسٹ کیٹیگری ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے بولے تو مدنی زندگی میں پیدا ہوئے تھے. یہ منافق کا ایک نیا ڈیفینیشن لکھ لیجئے کہ ڈیفینیشن لکھ لیجئے کہ منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے. تو وہ کیٹیگریز بہت زیادہ ڈینجر ہے. یہ کافر بھی ڈینجر ہے. یہ لوگ چھپانے والے ہیں, تسلیم کرتے بڑے سوسائٹی کی وجہ سے, پیئر پریشرز کی وجہ سے. یاد ہے قریش کیوں ایمان کو دے رہے تھے؟ سیرہ میں ہم پڑھے تھے, پاور تھا, ٹھیک ہے, ان کو پوزیشن ہونا چاہیے تھا اور ان کو پلیجر ہونا چاہیے تھا. یہ 3 چیزوں سے ان کو یہ کمپرومائز نہیں کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا وہاں پر سرنڈر یا پھر سبمیشن کر کے نہیں دے رہے تھے. لیکن ویئرز منافق کیا رہتے ہیں معلوم, مصلحت پسند رہتے ہیں. ہاں موقع ملا کر لو, نہیں ملا چھوڑ دو, ہے نا, وہ کیریکٹر تھے. تو وہ کیا ہے 8 to 20 میں ہم ڈسکس کرنے والے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں, حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو کلمہ گو مومن بول رہے. اللہ کیا بول رہا قرآن میں؟ وہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اللہ ان کو ڈیفینیشن پاس کر دے رہا ہے کہ وما ہم بمومنین, وہ مومن نہیں ہے. انہوں کیا بول رہے ہیں؟ ہم ایمان لے کر آئے. اللہ اکبر. میں اپنے آپ کو سوچتی ہوں, میں بھی بول رہی ہوں اللہ پر ایمان لے, اللہ پر آخرت پر ایمان لے. اللہ فرشتوں کے سامنے کیا میرا نام مومنوں میں کمار کرتا ہے؟ کچھ کنڈیشنز ہے مومن بننے کے, جس میں اور آپ مومن بولنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاس کچھ کنڈیشنز ہیں جس کی بعد وہ اللہ تعالیٰ سٹیمپ لگاتا ہے کہ ریئلی دس از ٹرو مسلم. ایون دو اگر مسلمان کا نام نہیں بھی رکھ رہے ہیں, لیکن وہ مسلمان کے کیریکٹرسٹکس میں ہے, شرک نہیں کرتے, اللہ کو توحید پر قائم رہتے ہیں, اللہ کی کمانڈمنٹس اور لمٹس پہ فالو کرتے ہیں, دین ہی اور شی کین بی کنسیڈرڈ ایز اے مسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ بہت بڑی فکر والی آیت ہے کہ میں اور آپ دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے بھی مومن میں شمار کیے جائیں. یہ بات کیوں یہاں پر ہم کو ڈسکس کرنی چاہیے؟ کیا اتنا ضروری ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دے دی تھی منافقین کی, تو منافقین کی جب لسٹ دے دی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند ہو گئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میرا نام اس لسٹ میں شامل ہے. وہی حضرت عمر, اللہ اکبر, جلیل و قدر صحابی کو فکر ہونے لگی کہ میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے. اللہ اکبر.
اس کے بعد حضرت حنزلہ کہتے جا رہے تھے کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. تو حضرت عمر، حضرت ابو بکر ملتے ہیں اور وہ بھی بولتے جاتے ہیں کیا ہوا، میں ایسا محسوس کرتا ہوں، میں اللہ کی محفل میں ایسا محسوس کرتا ہوں. وہ حضرت ابو بکر بھی پریشان ہو گیا اور وہ دونوں مل کر نبی کے پاس جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا فکریں تھی ان کو. مجھے اور آپ کو بھی ایک محاسبہ کرتا رہنا ہے کہ جب جب میں عمل میں اپنے رویے میں دوغلا پن محسوس کروں، سپلٹ پرسنالٹیز محسوس کروں، یہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن از اے ٹرو سنگل فیسڈ پرسن. رشتہ داریوں میں، اللہ کے ساتھ ایمان میں، دوستیوں میں، ہے نا، اپنے معاملات میں، مہمان آنے کے بعد، مہمان جانے کے بعد، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ سنگل فیسڈ ہوتا ہے. یخادعون اللہ، وہ کیا بولتے تھے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے تھے. اب یہاں سے منافقت کی صفت لے لیجئے. وہ بول رہے ہیں ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ ان کو کنسیڈر نہیں کرا. فرسٹ کوالٹی آف منافق. سیکنڈ کوالٹی آف منافق، وہ دھوکہ باز ہوتے ہیں. دھوکہ باز قرآن کی تشریح ہے یہ. منافق کی کوالٹی کیا ہے؟ دھوکہ دینا. مومن دھوکہ دے کر معاملات میں، رشتوں میں، باتوں میں، کیا دھوکے باز مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حدیث کی تشریح تو ہے نا، وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. منافق جب بات کرتا ہے، گالی دیتا ہے جب وہ امانت دی جاتی ہے، وہ تو حدیث ہے مشہور. قرآن کی روح سے کوالٹیز آف منافق. اللہ اکبر. کیا ہے؟ دھوکے باز ہوتا ہے. دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، یعنی کہ وہ بے وقوف ہے. اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والا بے وقوف ہے. اور اللہ کیا بولتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. اگنورینٹ. اللہ اکبر. یہ کوالٹیز ہے. اور ان کے دل میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دی ہے. منافقت از اے ڈیزیز. اگر میں سمجھتی ہوں ہاں میں ان کو ایسا بول کے پھر رہی، میں ان کو ایسا بول کے پھر اپنے آپ کو اچھی پرسنل محسوس، ہوشیار بہت محسوس کر رہی ہوں، تو یہ آیتیں مجھے اور آپ کو ہلا ہلا کر کہہ رہے ہیں نو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ دوغلے ہوں، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوں اور اپنے آپ کو مومن کہیں، یہ نہیں ہو سکتا بہن. ہم نہیں کہہ سکتے. قرآن کی شروع میں ہی اپنے آپ کو صاف کر لیں، اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ سپلٹ پرسنالٹی انسان مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتی. وی آر ٹرو، وی آر سنسیئر، وی آر فیتھفل، وی آر ہمبل. مومن کی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. یہ اس طریقے سے دھوکہ دینا، اس طریقے سے دوغلی بات کرنا، ہم اس طریقے سے نہیں ہو سکتے. اور جو جھوٹ بولتے ہیں، نیکسٹ کوالٹی کیا ہے منافقت سے؟ لکھ رہے ہیں آپ لوگ، جھوٹ بولتے ہیں. مسلمان جھوٹ بولے گا نہیں، اور اس کے پاس میں وہ دردناک سزا پانے والے ہیں. عذاب علیم. اس کی تشریح ہم سب کو پتا ہے کہ عذاب عظیم از ڈیفرنٹ اینڈ عذاب علیم. دردناک، کافر سے بھی زیادہ سزا منافق کو. اینڈ یو نو دیٹ منافق کیا ہے؟ کلمہ گو مسلمان ہے. کلمہ گو مسلمان منافق ہے. اللہ اکبر. ڈر محسوس کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم ادنی فی من ہدیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہترین ہدایت دے، جیسی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین لوگوں کو عطا کرتے ہیں. جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی کہ منافق کا کام ہوتا ہے زمین پہ فساد برپا کرنا. میری اور آپ کی وجہ سے کبھی زبان میں فساد پھیلا ہو رہا ہے، کسی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کسی دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں بھی فساد پڑ رہا ہے، کہیں میری بے پردگی کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، کبھی میری زبان کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، دس از دا کوالٹی آف منافق. میں نہیں کر سکتی یہ کام، میری وجہ سے کوئی فساد نہ ہو، کوئی غیبت، کوئی چغلی میں کر ہی نہیں سکتی. اگر میں کر رہی ہوں تو میں فساد برپا کر رہی ہوں، اور فساد برپا کرنا منافقت کی علامت ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے. ان کبھی ایکسپٹ کرتے کیا جی تم یہاں کا وہاں لگا رہی ہوں، یا میں اپنے آپ کو بھی جج کروں گی کہ اگر میں یہاں سے وہاں لگا رہی ہوں، ارے میں تو اصلاح کے واسطے بول رہی ہوں، میں تو اصلاح چاہ رہی ہوں، میں تو کریکشن کر رہی ہوں. اللہ اکبر. These are the things we never accept. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 12، دیکھیے، خبردار حقیقت میں یہی مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہا بے شعور بے شعور بے شعور. اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے، اللہ بار بار بول رہا یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے. اللہ اکبر. یہ لیبل اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. کیا یہ لیبل کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے قیامت میں؟ اللہ رو کر ہدایت کی دعا کرنا. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ دوسروں کو بے وقوف سمجھنے والا منافق ہوتا ہے. خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ پھر نیگیٹو ان کے بارے میں، اور وہ اپنے آپ کو پازیٹیو بول رہے ہیں، اللہ ان کو نیگیٹو بولتے جا رہے ہیں.
इमेजिन, मगर ये जानते नहीं है, ला इल्म है, मुनाफिक ला इल्म है, अपने आप को इग्नोरेंस में रखने वाले ला इल्म होते हैं, और ला इल्मी जहन्नुम की तरफ, दोजख की तरफ ले जाती है, और इल्म के रास्ते जन्नत की तरफ ले जाते हैं। राइट डाउन द क्वालिटीज, 20 तक ये सिलसिला चलेगा। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं ईमान लाए, और जब अहलेदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ, अब मैं तुम्हारे साथ है, और उन लोगों से महज मजाक करें। अरे नहीं जी, वहां चुप गई थी, मैं असल में तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ ही मेरी अच्छी जमती, देखो। अल्लाह अकबर। रिमेंबर आवर सेंटेंसेस एट दैट मोमेंट्स। कुरान मुझे और आपको उन लम्हात को पिन पॉइंट करा रही है। अब मैं इस बात पर सोच रही थी सुबह पढ़ने के टाइम पे, जब वो अलहदगी में मिलते हैं तो शैतानों से मिलते हैं, शैतानों से बात करने की कुव्वत मिलती है क्या मुनाफिकत को? क्यों अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि शैतान से बात कर रहे हैं? इसका जवाब यहाँ पर तशरीह में मुझे मिला कि शैतान अरबी में सरकश मोतबर इंसान जो है ना, सरकश इंसान को कहा जाता है, सरकश चीजों को कहा जाता है। बाज मुकामात पर शैतानी सिफत इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अल्लाहु अकबर। शैतान बोल रहा है अल्लाह सुब्हाना ताला नेगेटिव पर्सन को। इमेजिन कितनी डांट और कितनी चीजें अल्लाह ताला ने इसमें पोशीदा रखे, स्टिल वांट टू अडॉप्ट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ है, हम तो उसे है उनके साथ मजाक करें, हम मजाक मजाक में सब कुछ बोल लेते, वो भी मुनाफिकत की क्वालिटीज है। मजाक मजाक में ताने डाल देना, मजाक मजाक में क्रिटिसिज्म, मजाक मजाक में सब कुछ। अल्लाह अकबर। हमारे मजाक भी नबी के मजाक के साथ हो जाए। क्या मजाक था वो मजाक, रियली रिस्पेक्ट के साथ, सामने वालों की इज्जत के साथ मजाक, सामने वाले की इज्जत को हार्म किए बगैर, है ना, वैसे मजाक हम करें, ना कि मुनाफिकत की तरह। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, वो इसकी रस्सी दराज किए हुए और अपनी सरकशी में वो अंधे पड़े, अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है। पूरा धोखा, ऐसा डीलिंग जिसमें हिदायत देखो गुमराही। दुनिया लेनी है मगर आखिरत की शर्त पे नहीं, है ना। ये सौदे का बिजनेस, जो हम नुकसान का बिजनेस हम नहीं करेंगे। दुनिया तो हमें लेनी है, हमें गुजारनी है, हमें माल चाहिए, हमें चाहिए, है ना, हर चीज चाहिए, लेकिन दुनिया को बेच कर नहीं। ये बेवकूफ जो मुनाफिकत होती है वो क्या करते हैं, दुनिया बेच कर गुमराही खरीद, मगर यह सौदा इनके लिए नफा बख्श नहीं है। सबसे लॉस्ट वाला धोखा, अगर हम आखिरत बेच को दुनिया खरीद रहे, है ना। और ये कि ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है, अल्लाह ताला 2 मिसालें मुतवातिर यहाँ पर बयान करें। कैसी है इनकी मिसाल? इनकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने एक आग की रोशन किया, और जब इसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी नूर बसारत सल्ब कर दिया और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में इन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये ना पलटेंगे ना। और या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरे, घटा और कड़क और चमक भी है, और बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं, और अल्लाह इन मुनकिर हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो इनमें से वो दूर चले लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात बसारत बिल्कुल ही सर्व कर लेता, और यकीनन वो हर चीज पर कादिर है। 2 मिसालें अल्लाह ताला ने इसमें बयान की गई, क्योंकि यहाँ पर डिटेल का ये नहीं है, लेकिन हम इसमें समझ लेंगे कि जब कोई आसानी होती है, जब कोई अच्छा अमल समझ में आता है, बेटियों को विरासत लेना, हम सब खड़े हो जाते हैं, है ना, सब चीज खड़े होकर लेने लगते हैं। जो अहकामात हमको पसंद है उसमें बढ़ चढ़ कर, पता है वो है ये है। जब अहकाम देने की बारी होती है, जब हुक्म देने की बारी होती है, शोहर की हुक्म की बारी होती है, जब अहकामात जो है ना ससुराल के ताल्लुक से आते हैं, हमारी डंडियां मारने लगते हैं। ये क्वालिटीज हमारे मोमिन के नहीं है ना। अल्लाह ताला गिन गिन कर इन चीजों को बता रहे हैं। जब आसानी होती है हम चलने लगते हैं, जब थोड़ी सी कठिनाई होती है हम पीछे हटने लगते हैं, जब जद्दोजहद की बात आती है, जब सेक्रीफाइसेस की बात आती है तो हम पीछे हटने लगते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस्तिकामत अता करे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बिलीवर्स के कैरेक्टरिस्टिक डाले, डिसबिलीवर्स और मुनाफिकून के कैरेक्टर्स हमें ना हो। आयत नंबर 20 तक हमारी बात मुकम्मल होती है। आयत नंबर 20